دوستو ان دنوں سوشل میڈیا سے لے کر چائے پان کی دکانوں تک دو عورتوں کا قضیہ محبت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ دونوں خواتین کا ملک اور مذہب الگ الگ ہے، لیکن انداز محبت تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دونوں ہی خواتین شادی شدہ اور بال بچوں والی ہیں۔ اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ 10 سال سے زیادہ وقت گزار چکی ہیں۔ شادی شدہ زندگی کے 10 سال گزر جانے کے بعد دونوں ہی خواتین کی نگاہیں دوسرے مردوں سے لڑ گئیں۔ اب اسے عشق کہیں یا کچھ اور، لیکن آج کل انہی دو خواتین کے چرچے نیوز چینل، اخبار اور عام لوگوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر میڈیا اور عوامی رائے میں طرفداری صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں خواتین کون ہیں۔ کیا عوامی رائے اور میڈیا دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہی ہے یا دونوں کے ساتھ الگ الگ رائے قائم کر رہی ہے؟ دوستو، پہلی خاتون پاکستان کی سیما حیدر اور دوسری خاتون بھارت کے بنارس کی رہنے والی جیوتی موریا ہے۔ سیما کے مطابق وہ معمولی سی پڑھی لکھی خاتون ہے، جبکہ جیوتی موریا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اہم حکومتی عہدے پر فائز خاتون ہیں اور موجودہ وقت میں بریلی میں SDM کے عہدے پر فائز ہیں۔ سیما حیدر کے 4 بچے ہیں تو جیوتی موریا 2 بچوں کی ماں ہے۔ جیوتی موریا کا شوہر چوتھے درجے کا صفائی ملازم ہے، جبکہ سیما کا شوہر وطن سے دور سعودی عرب میں ملازمت کر رہا ہے۔ جیوتی موریا کو اپنے ہم پلہ منیش دوبے سے اور سیما کو معمولی سی نوکری کرنے والے سچن مینا سے پیار ہو گیا۔ جیوتی نے اپنی سروس عزت کو داؤ پر لگایا تو سیما حیدر نے اپنا وطن، خاندان اور مذہب تک قربان کر ڈالا۔ دوستو، سب سے پہلے جیوتی موریا کا خبر سامنے آئی۔ جیسے ہی یہ خبر منظر عام پر آیا، میڈیا اور عوام نے ایک سر میں جیوتی موریا کو بے وفا اور دھوکے باز ڈکلیئر کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک نعرہ بیٹی پڑھاؤ بیوی نہیں بھی گھڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیوتی موریا شادی کے وقت صرف BA پاس تھی۔ ان کے شوہر آلوک موریا نے اپنی بیوی کو اعلیٰ تعلیم اور مقابلہ جاتی امتحان دلایا، جس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے جیوتی موریا نے PCS کلیئر کر لیا اور SDM بن گئی۔ SDM بننے کے بعد انہیں اپنے شوہر کی سماجی حیثیت سے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھیں اور ان کا شوہر معمولی سا صفائی ملازم۔ اسی سوچ نے موصوفہ کی نگاہیں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ انہی کے ہم پلہ منیش دوبے، جو ضلع ہوم گارڈ کمانڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا، انہی سے جیوتی موریا کی نگاہیں لڑ گئی اور بات سارے زمانے میں پھیل گئی۔ اسی بات کو لے کر بھارتی سماج اور میڈیا لگاتار جیوتی موریا کی کردار کشی میں لگا ہے۔ سب کی ہمدردیاں آلوک موریا کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہی معاملہ پاکستان سیما حیدر کی بھی ہیں۔ سیما حیدر سندھ کے خیرپور ضلع کی دور افتادہ گاؤں کی رہنے والی بتائی جاتی ہے۔ اس کا شوہر غلام حیدر ہے، جو کہ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو پال رہا تھا۔ بچوں کے اچھے مستقبل اور خوشحال زندگی کی آس میں غلام حیدر ملازمت کے لیے 2019 میں سعودی عرب چلا گیا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں سیما کا آن لائن گیم کے دوران بھارت کے سچن مینا سے رابطہ ہوا۔ آن لائن رابطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سیما اپنے بچوں کو چھوڑ کر سچن سے ملنے نیپال چلی آئی۔ قریب ہفتہ بھر عیاشی کرنے کے بعد سیما واپس پاکستان لوٹی اور شوہر کی کمائی سے خریدے ہوئے پلاٹ کو بیچ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نیپال ہوتے ہوئے 13 مئی کو غیر قانونی طریقے سے بھارت پہنچ گئی، جہاں اس کا عاشق سچن منتظر تھا۔ دونوں نام بدل کر رہنے لگے، مگر ایک دن راز کھل گیا۔ سیما، سچن اور سچن کے باپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر محض 2 دنوں میں ہی تینوں کو ضمانت مل گئی اور اب سیما بھارتی میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ہر چینل سیما کا انٹرویو لے رہا ہے اور ہندو سماج کا ہر شخص سیما کی جرت اور محبت کو سلام کر رہا ہے۔ دوستو، غور کیجئے، جیوتی سے نفرت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق جیوتی کا اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر غیر مرد سے عشق لڑانا محبت نہیں بلکہ بدچلنی ہے، جبکہ یہی سماج سیما کو اس لیے پلکوں پر بٹھا رہا ہے کہ سیما اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر دوسرے مرد سے آنکھیں لڑا رہی ہے۔ کام ایک مگر نظریہ الگ الگ۔ آخر ایک ہی کام پر جیوتی کو گالی اور سیما کو تالی کیوں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیوتی کیس میں میاں بیوی اور عاشق تینوں ہندو ہیں، جبکہ سیما کیس میں میاں بیوی مسلم اور عاشق ہندو ہے۔ اس لیے ہندو بیٹی کا عشق بدچلنی لگ رہا ہے تو مسلم لڑکی کی بدچلنی کو بے مثال عشق کہا جا رہا ہے۔ اگر سیما حیدر سچن کے بجائے
کسی مسلم لڑکے کے لیے بھارت میں آئی ہوتی تو کیا تب بھی یہ میڈیا اور ہندو سماج کا یہی رویہ ہوتا؟ دنیا جانتی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو سیما کے ساتھ اس کے عاشق کا پورا خاندان دہشت گردی کے الزام میں جیل پہنچا دیا جاتا۔ مگر اب میڈیا اور عوام کے دل میں اس بات کے لیے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مسلم لڑکی ہندو سماج کی بہو بننے جا رہی ہے، اور وہ بھی دشمن ملک کی لڑکی۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ کم عمر اور کنوارا ہونے کے باوجود سچن 4 بچوں کی ماں کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ اس کے 4 بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھانے کی بات بھی کر رہا ہے۔ دوستو، اسی سال 18 اپریل 2023 کو مراد آباد میں ایک روہنگیائی خاتون فاطمہ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک خاتون ایک بھارتی مسلمان سے نکاح کر چکی تھی اور ان کے 3 بچے بھی تھے۔ لیکن آج محبت کی دہائی دینے والا میڈیا کل فاطمہ کو گھسپیٹیا بتا رہا تھا۔ اس سے پہلے ستمبر 2022 میں رامپور کی رہائشی فرزانہ عرف ماہرہ اختر کو سرکاری ٹیچر کے عہدے سے پاکستانی بتا کر معطل کر دیا گیا، جبکہ فرزانہ اسی ملک میں پیدا ہوئی، یہیں تعلیم حاصل کی، ان کا پورا خاندان رامپور میں ہی رہتا ہے۔ فرزانہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ ان کا نکاح ایک پاکستانی شخص سے ہوا تھا، جہاں وہ 2 سال رہیں۔ 2 سال بعد ان کا طلاق ہو گیا اور وہ اپنے وطن واپس آ گئی۔ یہاں انہوں نے سرکاری ملازمت حاصل کی اور ٹیچر بن گئی۔ بعد میں ان کو یہ کہہ کر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ فی الحال فرزانہ کورٹ میں کیس لڑ رہی ہیں۔ آج ایک پاکستانی لڑکی سے ہمدردی جتانے والا میڈیا کل فرزانہ نامی بھارت کی بیٹی کو پاکستانی بتا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو غیر ملکی بتانا اور غیر ملکی بیٹی سے پیار جتانا آخر کس ذہنیت کی غمازی کرتا ہے؟ اسی تنگ نظری کی بنیاد پر سارا میڈیا اور تنگ نظر سماج اس بات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے کہ بھارت کی سرحدیں کس قدر غیر محفوظ ہیں۔ ایک معمولی پڑھی لکھی عورت کتنی آسانی کے ساتھ داخل ہو گئی، لیکن اس وقت سب کو اس بات کی خوشی زیادہ ہے کہ ایک مسلم لڑکی کی مانگ میں ہندو لڑکا سندور لگا رہا ہے۔ بس اسی ایک سین سے ہر شخص مارے خوشی کے پھٹتا جا رہا ہے۔ حالانکہ سیما کی اسلام سے وابستگی اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے فلمی گانے تو خوب یاد ہیں، مگر کلمہ اور 5 نمازوں کے نام تک یاد نہیں۔ ایسی عورت جو سرے سے اسلام کو جانتی تک نہ ہو، اس کا آوارگی کے خاطر شوہر کو دھوکہ دینا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ آج غلام حیدر شکار ہوا ہے تو کل سچن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر میڈیا اور شدت پسندوں کی مسلم دشمنی کو اجاگر کر دیا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔